السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج دورہ علوم شرعیہ کی ہماری تفسیر کی کلاس رہے گی، جس میں ہم پہلے سورۃ النصر لے کر سورۃ اللہب بھی لینے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اذا جاء، جب آ گئی، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح حاصل ہو گئی، ورأيت الناس، اور دیکھ لیا اپنے لوگوں کو، یدخلون، داخل ہوتے ہوئے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، فسبح بحمد ربک، پس تسبیح بیان کرو اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، واستغفرہ، اور اس سے بخشش مانگو، استغفار کرو، انہ کان توابا، بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ النصر ہے کہ جس کے مدنی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ النصر وہ سورت ہے جو قرآن کریم میں سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ ہاں، اس کے بعد کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن مکمل صورت جو سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی آخر میں، وہ سورۃ النصر ہے۔ اور عبداللہ بن عمر کی روایت میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حج کے موقع پر نازل ہوئی، جو حجۃ الوداع ہے۔ اس سورت کا پس منظر کیا ہے، یا اس کا موضوع اور مضمون کے لحاظ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے عمر فاروق جب خلیفہ بنتے ہیں تو ان کی جو مجلس شورا تھی، کہ جو عام طور پر بڑے بڑے بدری صحابہ اس پر مشتمل تھے، ان پر مشتمل تھی، یعنی کہ تو اس مجلس شورا میں بڑے بڑے ان صحابہ کے ساتھ مجھے بھی شامل کر لیتے، تو جس پر بعض لوگوں کو ناگواری تھی اور اعتراض تھا کہ یہ بچہ ہمارے بچوں جیسا ہے اور ہمارے بھی اس طرح کے بچے ہیں، تو اس کو خصوصی طور پر اس مجلس میں کیوں شریک کیا جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے صحابہ کی مجلس ہے۔ تو عمر فاروق نے فرماتے ہیں ایک دن مجھے خاص طور پر پیغام بھیجا کہ آج تم کو مجلس میں آنا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے کہ مجھے پہلے سے ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ آج کوئی خصوصی ان کو بلانے کا مقصد ہے۔ تو چنانچہ جب مجلس لگتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو عمر فاروق صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اس سورۃ النصر کے بارے میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ کی مختلف رائے تھیں۔ اکثر کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیغام دیا، اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، نصرت حاصل ہو جائے، فتح حاصل ہو جائے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم حمد و ثنا بیان کریں، استغفار کریں۔ اور بعد دوسرے نے کچھ شہروں قلعوں کے فتح ہونے کی باتیں کی۔ تو عمر فاروق باتیں ہیں کہ انہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں ابن عباس؟ تو میں نے کہا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح حاصل ہو جائے،
تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، جس مشن کی خاطر آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا مکمل ہو گیا۔ اب جب کام مکمل ہو جاتا ہے، آدمی کا مشن پورا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی واپسی ہوتی ہے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس صورت میں دنیا سے واپسی کا اور آپ کے وفات کا جو ہے پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو میرے فاروق فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں جانتا، یعنی میری بھی یہی رائے ہے کہ یہ صورت جو ہے حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی توجیہ کی ہے کہ بدری صحابہ نے جو اس بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے ایک فتح حاصل ہونے پر، نصرت آنے پر حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، ان کی بات غلط نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس طرح سے شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت ہے، اور اس دین کا دنیا میں غالب ہو جانا، دنیا میں اس کی فتح نصرت حاصل ہو جانا اللہ کی بہت بڑی ایک عظیم الشان اس کا احسان ہے، جس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا بڑھ چڑھ کر اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور اس کام کو کرنے میں جو کمی کوتاہی ہے اس میں اللہ سے توبہ استغفار کی جائے۔ چنانچہ ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ جس کا ہم جو سورۃ النصر کا سبق ہے آج کا ہمارا، جو ہم انشاءاللہ لیں گے آخر میں، تو سورت کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے۔ اللہ کی مدد، یہ جملہ، یہ لفظ، اس پر تھوڑا غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے تو کامیابیاں ملتی ہیں، فتوحات ملتی ہیں، اور اللہ کی مدد اگر اٹھ جائے، اللہ کی مدد رک جائے، تو دنیا کے وسائل انسان کو کچھ دے نہیں سکتے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں ایک سے زیادہ جگہوں پر بیان کی ہے۔ چنانچہ اللہ کا فرمان ہے سورۃ آل عمران میں وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد اور نصرت مگر اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے اصل مدد نصرت اللہ کی ہے، جس پر ایک مسلمان کا یقین اور توکل ہونا چاہیے، اور جس پر ایک مسلمان کا اعتماد ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی ظاہری وسائل پر، مادی ذرائع پر۔ تو اللہ مانتا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی نصرت حاصل ہو جائے، والفتح، اور فتح حاصل ہو جائے۔ یہ فتح کون سی ہے؟ کیونکہ فتوحات تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بہت سی دیتا رہا ہے۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، سورۃ توبہ اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ نے تم کو بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی، تم کو فتح نصرت دی۔ لیکن یہاں پر کون سی فتح مراد ہے؟ اس میں اگرچہ عموماً فتوحات مراد ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دیتا رہا ہے، چاہے وہ بدر کی فتح ہو یا اس کے بعد کے جو غزوات ہیں، جنگیں ہیں، ان میں فتوحات ہوں، لیکن خصوصی طور پر جو اہم ترین فتح ہے وہ مکہ کی فتح ہے۔ اس لیے اکثر مفسرین کا الفتح سے مراد جو لی گئی ہے، انہوں نے لی ہے، اس سے مراد فتح مکہ ہے، اور فتح مکہ کی اس کو خصوصی طور پر الفتح کا نام دینا اور اسی کو خاص طور پر فتح قرار دینا، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ مکہ جو ہے عربوں کے ہاں ایک مقدس اور مبارک شہر تھا، اور واقعی مبارک اور مقدس ہے، ہمیشہ سے اللہ نے اس کو بنا رکھا ہے۔ تو
عربوں کے یہاں اس کی بہت تعظیم تھی، تو بہت سے عربوں کا ذہن یہ تھا کہ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت میں، اپنے اس مشن میں جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں اور مکہ فتح کر لیتے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ لیکن اگر آپ مکہ فتح نہیں کر پاتے اور مکہ پر آپ کے دشمنوں کا قبضہ رہتا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام پھر کوئی سچا دین نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں۔ اور یہ وہ ایک عقلی اور یعنی کہ ظاہری سی وہ دلیل تھی جو عام طور پر یعنی کہ عام لوگوں کو، جاہلوں کے ہاں اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کی سچائی یا غلط ہونے کو ایسی کسی چیز پر منسوب کر دیتے ہیں کہ جس پر سمجھتے ہیں کہ یہ چیز حاصل ہو جانا کسی کی کامیابی کی دلیل ہے، کسی کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ ایک تو یہ وجہ تھی، اور دوسرا یہ بھی مکہ کے ساتھ ساتھ مکہ کے رہنے والے قریش، عربوں کے ہاں ان کا جو مرتبہ اور مقام تھا اور اس قبیلے کی جو عزت تھی، ان کی تعظیم تھی عربوں کے دلوں میں، تو کوئی شک نہیں کہ ان قریش کے ان کے خلاف، جو کہ لوگوں کے روحانی پیشوا سمجھے جاتے تھے، ان کے خلاف کوئی دعوت لے کے کھڑے ہونا اور ان کے دین کی بہکونی کرنا، ان کے دین کو باطل قرار دینا عربوں کے ہاں ایک بہت بڑی بات تھی۔ اور اس لیے ابتدائی طور پر بہت سے لوگوں نے، عربوں کے بہت سے لوگوں نے آپ کی دعوت کو بہت عجیب انداز سے دیکھا۔ ایک ایسا شخص ہے کہ جو قریش کو، جو ہمارے روحانی پیشوا ہیں، ان کو باطل قرار دیتا ہے، ان کے دین کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ تو چنانچہ بہت سے عربوں کے ہاں یہ بھی تھا کہ قریش چونکہ مثالی لوگ ہیں، روحانی پیشوا ہیں، اور جو اللہ کے خصوصی طور پر مقرب ہیں، تو یہی صحیح ہیں، اور ان کے خلاف جو بھی دعوت اٹھ رہی ہے وہ غلط ہے۔ لیکن جب دیکھا تاریخ نے کہ اللہ نے دین کو، اسلام کو غالب کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو غالب کر دیا، اور قریش کا جو کفر تھا، شرک تھا، اس کو مٹا دیا، تو کوئی شک نہیں کہ یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس سے لوگوں کے ان کے شبہات، ان کے توہمات دور ہو گئے۔ اور تیسری بڑی وجہ کیا ہے کہ قریش کے اسلام کی مخالفت، دشمنی کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دین اسلام کی طرف آنے سے رکے ہوئے تھے۔ ایک تو جو ہم نے وجہ بیان کی کہ ان کی روحانی پیشوائی، اور دوسرا ویسے بھی قریش کا بہت سے قبائل کے ساتھ تعلقات تھے، ان کے یعنی کہ بہت سے قبائل عربوں کے جو تھے ان کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات کا ہونا، تو اس طرح کی چیزوں کا ہونا بھی لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ ان کو اسلام سے روکے ہوئے تھا۔ بلکہ بعض اوقات مکہ کی طرف سے مدینہ آنے والے لوگوں کو ویسے بھی روکا جاتا کہ تاکہ وہ اسلام میں داخل نہ ہوں۔ تو یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ تھی لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی۔ لیکن مکہ فتح ہونے کے ساتھ ہی لوگوں کے توہمات بھی دور ہو گئے، اور اسلام کے متعلق ان کے جو شبہات تھے، شکوک تھے، وہ بھی دور ہو گئے، اور جو رکاوٹ تھی قریش کے کفر پر مصر ہونے کی اور اسلام کے مقابلے میں ان کے کھڑے ہونے کی، اسلام دشمنی کی، وہ رکاوٹ بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ تین بڑی وجوہات ہیں کہ جس وجہ سے کیا ہے کہ لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسی اللہ تعالیٰ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس لیے فتح سے مراد جو ہے وہ اکثر علماء نے، اکثر مفسرین نے وہ فتح مکہ مراد لی ہے، کہ جس فتح مکہ کے ساتھ اسلام ایک قوت اور طاقت بن کر کھڑا ہوتا ہے کہ پورے جزیرۃ العرب میں غالب آتا ہے، اور کوئی بھی جزیرۃ العرب میں ایسی طاقت باقی نہ رہی کہ جو اسلام کے مقابلے میں کھڑی ہو سکے۔ اس لیے فتح سے مراد اگرچہ عموماً فتوحات بھی ہیں، لیکن خصوصی فتح فتح مکہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وَرَأَيْتَ، اور دیکھ لیا آپ نے، الناس لوگوں کو، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج۔ اور واقعی جس ہم نے عرض کیا ہے
کہ مکہ فتح ہونے کے ساتھ ہی اسلام کے دروازے کھلتے ہیں اور لوگوں کے شک و شبہات دور ہوتے ہیں، ان کے توہمات مٹ جاتے ہیں، اور جو اسلام کی طرف لوگوں کے آنے کی رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ لوگ فوج در فوج داخل ہونا اسلام میں شروع ہوئے، حتیٰ کہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ لوگوں کو جب اسلام کی حقانیت کا پتہ چل گیا اور پتہ چل گیا کہ واقعی یہی سچا دین ہے، تو ان کو اس بات پر افسوس ہوا کہ اب تک وہ کیوں اس دین سے پیچھے رہے، کیونکہ مکہ فتح اس وقت نبوت کے 20 سال سے اوپر گزر چکے تھے، تقریباً 21 سال نبوت کے گزر چکے تھے، 13 سال مکہ کے اور 8 سال مدینہ کے، کیونکہ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت میں 21 سال گزر چکے، آپ کی دعوت کو دنیا میں پھیلتے ہوئے 21 سال ہو چکے تھے، یقیناً یہ بہت بڑا عرصہ ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو اس بات کا غم ہوا، رنج ہوا کہ کیوں ہم اس دین سے اب تک محروم رہے۔ تو چنانچہ اس وقت صورتحال کیا تھی کہ بہت سے قبائل کے اندر اس بات کا مقابلہ شروع ہوا کہ کون ہے جو پہلے اسلام قبول کرتا ہے، اور پھر اسلام قبول کرنے کے لیے کیا دکا افراد نہیں بلکہ پورے کے پورے قبائل اور قبائل کے جو سرکردہ افراد ہوتے ہیں جماعتوں کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور جس میں بہت سے قبائل کا ان کے وفود کا ذکر آتا ہے۔ اسی لیے 8 ہجری کو مکہ فتح ہوتا ہے، 8 ہجری 20 رمضان کو مکہ فتح ہوتا ہے، اور مکہ فتح کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طرح کے فتوحات میں، مختلف جنگوں میں مصروف رہے، جس میں طائف کی جنگ تھی، جنگ حنین تھی، ان چیزوں میں مصروف رہے۔ اور اس کے بعد جب 9 ہجری شروع ہوتی ہے تو 9 ہجری کو عام الوفود کا نام دیا جاتا ہے۔ عام الوفود کا معنی کہ وہ سال جو وفدوں کے گروہوں کے آنے کا سال ہے، اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اس سال حج فرض ہو چکا تھا لیکن آپ نے اس سال حج نہیں کیا، اگرچہ اس کے کئی اور بھی اسباب تھے کہ مکہ میں ابھی تک مشرکوں کا آنا جانا تھا اور لوگ ابھی تک برہنہ ہو کر طواف کر رہے تھے، اس طرح کی ان کی جو جاہلانہ رسومات چل رہی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور پھر ان کے پیچھے حضرت علی کو بھیجا کہ جا کر مکہ میں اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، مکہ میں نہیں آئے گا، اور کوئی برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جو معاہدات تھے ان کے حوالے سے اللہ کی طرف سے جو دی گئی تعلیمات تھی، ان تعلیمات کا جو ہے اس حج میں اعلان کیا گیا۔ تو 9 ذوالحجہ یا 9 ہجری کو آپ حج کے لیے نہیں جاتے بلکہ آپ حج کے لیے لوگوں کو بھیجتے ہیں وہ صدیق کی امارت میں۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال اسلام قبول کرنے والے جو وفود تھے ان میں آپ کی مصروفیت و مشغولیت تھی۔ تو چنانچہ فتح مکہ کے بعد اسلام میں لوگ فوج در فوج داخل ہونا شروع ہوئے، کہاں پہلے اکا دکا داخل ہوتے تھے، اب جو ہے پورے کے پورے گروہ اور پورے کے پورے قبیلے جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے، بلکہ ان کی ہر ایک کی کوشش تھی کہ وہ دوسروں سے پہلے اسلام قبول کر لے۔ اللہ فرماتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، پس تسبیح بیان کرو اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، واستغفرہ، اور اس سے استغفار کرو، بخشش مانگو، انہ کان توابا، کہ بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فسبح، تسبیح کیا چیز ہے؟ سبح یسبح، جس کا قرآن کریم میں 10 بلکہ 20 آیتوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اللہ نے کہیں اس کا حکم دیا ہے، کہیں اس کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے اور کرتی رہی ہے، اور کہیں اس کی یعنی کہ حکم دیتے ہوئے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ تو تسبیح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاک اور منزہ اور مبرہ قرار دینا ہر اس چیز سے جو اللہ کی ذات کے لائق نہ ہو، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی کمزوری اور نقص سے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی لحاظ سے بھی
کوئی نقص پیدا ہوتا ہو، اللہ کی ذات میں گستاخی کا جو انداز ہو، اللہ کی شان میں اللہ کی شان کے جو چیز لائق نہ ہو، اس چیز سے اللہ تعالیٰ کو منزہ اور پاک قرار دینا، یہ ہے جو تسبیح ہے۔ اور یہ تسبیح جو ہے کسی بھی چیز کی تعریف بیان کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آپ اگر انسانوں میں سے، لوگوں میں سے بھی فرض کرو کسی کی عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں، کسی کی بڑائی بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن تعریفیں کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کو نقائص سے، عیوب سے، ان چیزوں سے منزہ قرار نہیں دیں گے تو حقیقت میں آپ کی کی ہوئی تعریفوں کا کچھ فائدہ نہیں۔ ہاں یہ کہیں کہ فلاں طاقتور تو بہت ہے لیکن مال خرچ کرنے میں بخیل ہے، ہاں تو یہ اس کی طاقتوری، اس کی ناموری جو ہے وہ ساری کی ساری جاتی رہی۔ اسی طرح سے اور بھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے یہاں پر اس میں فسبح بحمد ربک، اور قرآن کریم میں اکثر و بیشتر ان دونوں چیزوں کا، تسبیح اور حمد کا، دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر ہے۔ اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں سنت بھی یہی ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ جمع کرتے، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے سبحان اللہ کہہ کر، اور اللہ کی حمد بھی بیان کرتے الحمدللہ کہہ کر۔ تو ہم تسبیح بیان کرتے ہوئے جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک کرتے ہیں، اور جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ سب سے بڑا نقص کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ حقیقت میں شرک جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی نقص نہیں، شرک سے بڑھ کر کوئی کمزوری نہیں، شرک سے بڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی کمزوری اور عیب کو ظاہر کرنے کا اور کوئی انداز نہیں۔ تو اس لیے کیونکہ شرک جو ہے، شرک کرنے والا مشرک کیا ہے کہ جب شرک کرتا اللہ کے ساتھ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرنے پر قادر نہیں، لیکن یہ جس کو پکار رہا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے مانگتا ہے تو اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں دے سکتا لیکن فلاں مجھے دے سکتا ہے، یا کم از کم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز کرنے کے لیے خود کافی نہیں ہے بلکہ اس کو اوروں کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے بادشاہ کو اپنے ملک کے سلطنت کے کاموں کو چلانے کے لیے وزیر و مشیروں کی، آفیسرز کی اور ایک بہت بڑے عملے کی ضرورت ہوتی ہے، تو دنیا کے ان مشرکوں نے، بدبختوں نے اللہ کو اسی طرح سمجھا کہ جس طرح دنیا کے بادشاہ اپنے ملک کو چلانے کے لیے وزیر و مشیروں کا سہارا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ولیوں بزرگوں کی اور زندوں مردوں کی اور ان ہستیوں کی ضرورت ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ کسی کو اولادیں دینے پر مقرر کر دیا ہے، کسی دوسرے کو داتا بنا کر روزی پر مقرر کر دیا ہے، کسی تیسرے کو لوگوں کے مشکلات دور کرنے کے لیے غوث اعظم بنا دیا ہے، اور ایسے واہیات قسم کی باتیں اور ان کے عقیدے اور ان کے تصورات اور خیالات۔ تو سب سے بڑھ کر جو کائنات میں اللہ کی گستاخی کا انداز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اللہ کے عیب بیان کرنے کا انداز ہے وہ شرک ہے۔ اس طرح بدعات بھی ہیں۔ بدعات کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین نامکمل تھا، یہ خیر اور نیکی جو ہم کو ملا جی کو سمجھ آئی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا تھا، نعوذ باللہ، اور اسی اللہ نے اس کا حکم بھی نہیں دیا تھا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ کہنے کا مقصد کہ جو بھی آدمی کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی بدعت کر رہا ہے، اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی شریعت سازی کر رہا ہے، یہ سبھی کے سبھی اللہ تعالیٰ کے حقیقت میں بہت بڑے عیب اور نقص کی ان چیزوں کا اظہار کر رہا ہے۔ تو تسبیح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر اس طرح کی چیزوں سے مبرہ اور پاک قرار دینا، اور اللہ کے ساتھ تعریفیں بیان کرتے ہوئے، کیونکہ حقیقی معنوں میں اگر کوئی کائنات میں تعریفوں کے لائق ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور خصوصاً یہاں پر جس طرح نے اشارہ کیا پہلے بھی کہ اللہ کے دین کا غلبہ ہو جانا، وہ دین جو دین حق ہے، کہ جس دین کو اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ان کا دین مقرر کر دیا، بنا دیا ہے، اس دین کا غلبہ ہو جانا واقعی ہی ایسی چیز ہے
کہ جس پر اللہ کی جس قدر تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور اصل اللہ کی نعمت ہے بھی یہی، اگرچہ دنیا کی ہر نعمت انسان کے لیے نعمت ہے کسی لحاظ سے بھی کیوں نہ ہو، لیکن حقیقی اور اصل نعمت وہ ایمان کی ہدایت کی نعمت ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرتا ہے کہ جو تم کو ایمان کی ہدایت دی۔ تو اس لیے اس ایمان کا بذات خود مل جانا ہی اللہ کا بہت بڑا احسان تھا، اور اس سے مزید آگے بڑھ کر کہ اس دین کا غالب ہو جانا، اس ایمان کا دنیا میں پھیل جانا، توحید کا پرچم بلند ہو جانا، واقعی ہی وہ انعام ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنا چاہیے۔ تمہارا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اپنے رب کی حمد بیان کر، تعریف اس کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، واستغفرہ، اور اس سے استغفار کرو، بخشش مانگو۔ استغفار بخشش کب طلب کی جاتی ہے؟ کہ جب کوئی انسان سے غلطی ہو، کوئی غلطی سرد و زد ہو جائے تو اس پر پھر استغفار کیا جاتا ہے کہ اللہ میں نے غلطی کر لی، گناہ کر لیا تو مجھے بخش دے، کیونکہ استغفار کا معنی اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ تو یہاں پر اس صورت کے حوالے سے جو اگر ہم اس کا پس منظر جس طرح ہم نے دیکھا ہے، اس کے موضوعات کو دیکھا ہے، کہ اصل یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ جب دین کا غلبہ ہو جائے، فتوحات حاصل ہو جائیں اور لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو جائیں، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کی تعریفیں کرو۔ اب یہ بات تو سمجھ آتی ہے، اور اس بات سے بھی ہم کو جو بہت بڑی بات سمجھ آتی ہے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرنے میں، وہ یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا اللہ کی نعمتیں ملنے پر کیا انداز ہوتا ہے، فتوحات حاصل ہونے پر اور دنیا میں غلبے اور ان چیزوں کے پانے پر ان کا کیا کردار ہوتا ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ کوئی الیکشن جیت جاتا ہے اور کسی طرح کی اس کو کامیابی مل جاتی ہے اور کوئی نعمت ملتی ہے تو وہاں پر کیا کیا بدماشیوں کے انداز چلتے ہیں، بدکاریاں اور بے حیانیاں اور فسق و فجور ہوتے ہیں، بھنگڑے ناچ اور ڈانس اور میوزک گانے اور فلمیں اور کیا کیا بےہودگی کے یہ سارے پروگرام چلتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کا کس انداز سے جو ہے ڈٹائی کے ساتھ اس کی ناشکری کا انداز اختیار کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے ملنے پر شکر کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ کی تعریف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کا سر اس قدر جھکا ہوا تھا، حتیٰ کہ روایات سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا سر جو ہے آپ کے جس اونٹی پر سوار تھے اس کی گردن کو چھو رہا تھا، اس قدر آپ کا سر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا۔ اور پھر آپ مکہ فتح جب ہوتا ہے، مکہ فتح کے دن مکہ میں داخل ہو کے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 8 رکعت ادا کرتے ہیں۔ چاش کے وقت میں آپ 8 رکعت ادا کرتے ہیں۔ ان 8 رکعتوں کو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ صلاۃ الفتح ہے، کہ مکہ فتح ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ نے 8 رکعتیں جو ادا کی، اور اسی لیے اللہ کے نیک بندوں کا یہ انداز رہا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے مدائن کو فتح کیا، ایران کا جو دارالحکومت تھا اس وقت کا ایران، تو انہوں نے مدائن میں داخل ہو کر 8 رکعتیں ادا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق۔ تو یہ ہے ایک مسلمان کا انداز اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس پر شکر ادا کرنے کا، نہ کہ ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانیاں کرنے کا۔ اس کے بعد میں واستغفر ہو اور استغفار کرو، ہم بات کرنے لگے تھے کہ استغفار کا لفظ جو ہے جس کے معنی بخشش طلب کرنا اور جس کا لفظی معنی اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کوئی غلطی گناہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ جس کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب سے آپ کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے اس وقت سے لے کر آپ کی کیا کوششیں تھیں، کیا محنتیں تھیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، آپ کو یہ حکم ملنے کے ساتھ ہی آپ ایسا اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوئے، ایسے اٹھے، اور کہ مسلسل آپ کی یہ جد و جہد چلتی رہی، اور دن رات آپ کا یہ اسلام کے غلبے کا کام جاری ساری رہا۔ نہ آپ نے
کسی نیند کا دیکھا کہ آپ کی نیند پوری ہوتی یا نہیں ہوتی، نہ کسی راحت و آرام کو آپ نے دیکھا کبھی، اور نہ کبھی اور کسی دنیا کی لذتوں کی طرف آپ نے کبھی اس کو توجہ کی کہ کون سی چیز مجھ سے چھوٹ رہی ہے، کون سی جا رہی ہے۔ تو آپ نے ہر طرح کی قربانیاں دیتے ہوئے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے دن رات آپ کی کوششیں محنتیں رہیں، اور پھر اللہ نے آپ کے ہاتھوں ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جس کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کے وہ جاہل، وہ ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے وہ قوم، ان کو کس انداز سے بھائی بھائی بنا دیا، اور 360 بت جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے توحید کے مرکز میں، اس قدر دنیا میں جہالتوں کی، شرک کی، ان چیزوں کے دورہ تھا ان کی جو ہے، یعنی کہ یہ چیزیں تھیں، اس کے باوجود آپ نے کیا انقلاب پیدا کیا کہ آپ کے فوت ہونے سے پہلے پہلے پورا جزیرۃ العرب ان بتوں سے پاک ہو جاتا ہے، توحید کا پرچم ہر طرف بلند ہو جاتا ہے، اور صرف جزیرۃ العرب میں نہیں بلکہ اس وقت کی بڑی بڑی حکومتوں کو بھی آپ اسلام کی دعوت دے چکے تھے، اور آپ کے لشکر جو ہے وہ جزیرۃ العرب سے باہر بھی اسلام کے فتوحات کے لیے نکل چکے تھے، اور بلکہ آپ فوت ہونے سے پہلے اسامہ بن زید کے جو لشکر تھا اس کو، فوج کو روم کی مقابلے کے لیے روانہ کر چکے تھے۔ تو کہنے کا مقصد اس قدر عظیم آپ کی کوششیں، محنتیں کہ رات دن کی انتھک یہ آپ کی مسلسل جہد اور یہ ساری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے استغفار کرو۔ تو یہاں پر بعض اوقات دیکھنے والے کو ایک تعجب نظر آتا ہے کہ آپ نے تو اتنی کوششیں محنتیں کر لی اور پھر بھی آپ کو استغفار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کہ جس میں آپ سے معلوم ہوتا ہے جیسے آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو، آپ سے کوئی لغزش ہوئی ہو، جس پر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو استغفار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو حقیقی بات کیا ہے؟ حقیقی بات ہمیں اس سورت کا جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، اور بلکہ خود اللہ کی طرف سے ان کے لیے جو تعلیمات ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی خاطر کچھ بھی کر لے، جان و مال اور اپنی ہر چیز کی قربانیاں جس قدر بھی دے دیں، وہ اللہ کے دین کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے بعد بھی سمجھتے ہیں کہ پھر بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہوا۔ اور واقع حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان مومن جس قدر بھی عبادت کر لے، دین کی خاطر جس قدر بھی قربانیاں دے دے، اور اس دین کی خاطر دن رات بھی اس کی محنتیں کوششیں کیوں نہ چلتی رہیں اور زندگی بھر اس کا یہ معمول رہے، پھر بھی وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْهُ، اللہ سے بخشش مانگو، استغفار کرو۔ اگرچہ حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں امت کو سبق سکھلایا جا رہا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم کام کرنے کے باوجود بھی آپ کو اللہ سے بخشش استغفار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، کہ جیسے کہ آپ کے کام میں کوئی کمی رہ گئی تھی، تو جائے کہ عام لوگ کہ جن کے کاموں میں طرح طرح کی کمیاں، کمزوریاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو کس قدر ضرورت ہے نیکی کر کے بھی، دین کے لیے قربانیاں پیش کر کے بھی اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرنے کی اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کی۔ اور یہی وہ تعلیم ہے کہ جو ہم مختلف عبادات کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ نماز پڑھ کے سلام پھیر کے کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کو کہنے والا کہے بھی آپ نے تو نماز پڑھی ہے، آپ نے نماز پڑھ کے یہ استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ نماز تو بہت نیکی کا کام ہے۔ ہاں، اس لیے استغفار کرتے ہیں کہ نیکی تو کی ہے، لیکن اس نیکی میں کیا کیا کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہاں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس لیے استغفار کرتے ہیں۔ حج کے حوالے سے بھی اتنی عظیم عبادت ہے جس پر لوگوں کی بڑی محنتیں، کوششیں، بڑے مال و دولت صرف ہوتے ہیں، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حج کے اعمال کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں استغفار کرنے کا ذکر کرنے کا حکم دیا، جس سے اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ ایک مسلمان اور مومن کس قدر بھی اللہ کی عبادت کیوں نہ کر لے، اس کو چاہیے کہ وہ جس قدر عبادت کرتا ہے اسی قدر اللہ کے سامنے اور جھکتا چلا جائے، اسی قدر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور عاجزی انکساری پیدا ہوتی چلی جائے، اور کبھی بھی اپنے بڑے سے بڑے کام پر بھی اس کے دل میں کوئی غرور پیدا نہ ہو۔ اور یہی ہے جو شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ آدمی جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس سے کوئی نیکی کا کام کو بڑا کام لے لیتا ہے، تو شیطان پھر اس کو کیسے برباد کرتا ہے؟ اس کے دل میں غرور پیدا کرتا ہے کہ تو نے یہ کام کیا، تو نے حج کر لیا، دیکھو اتنا بڑا کام کر لیا، اتنا پیسہ خرچ کیا تو نے،
ہاں یہ وہ غرور جب پیدا ہوتا ہے دل کے اندر تو یہیں انسان کی تباہی بربادی ہوتی ہے۔ تو اس سورۃ النصر کا ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے کہ وہی دین جو کچھ سال پہلے مکہ کے گھروں میں چھپا ہوا تھا اور مکہ کے گلی بازاروں میں اس کو رسوا کیا جاتا تھا، اس دین والوں کو وہی دین جو ہے اس میں لوگ داخل ہونے میں اپنی شرف اور سعادت محسوس کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی شک نہیں کہ مدد اور نصرت کا وہ وعدہ ہے جو پورا ہوا۔ لیکن ان وعدوں کے پورا ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ انہو کان توابا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، کہ بندہ کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے بھی گناہ کیوں نہ کر لے، ہاں اس کا فرض بنتا ہے کہ پھر بھی اللہ کی طرف لوٹے۔ اللہ ہر اس کے گناہ کو معاف کرنے والا ہے، کتنا بڑا بھی گناہ کیوں نہ ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے، جس طرح کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد میں نے اکثر و بیشتر، یعنی بلکہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی کوئی نماز ایسی نہیں دیکھی کہ جس میں آپ نے نماز میں یہ دعا نہ کی ہو۔ کیا دعا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ دو طرح کی دعائیں ہیں کہ جو احادیث سے ثابت ہیں صحیح بخاری مسلم میں، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک یہ پڑھا کرتے، اور اکثر و بیشتر سجدوں میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ یہ کہنے کے ساتھ ساتھ سجدہ رکوع میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی آپ یہ دعا پڑھا کرتے۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا تھا تسبیح بیان کرنے کا، حمد بیان کرنے کا، استغفار کرنے کا، تو آپ تینوں چیزوں کو اس دعا میں جمع کر دیتے۔ اور یہ ہے جو ہمارے لیے بھی سنت ہے کہ سجدہ رکوع میں باقی دعاؤں کے ساتھ یہ اس دعا کو پڑھنے کا بھی اہتمام کیا کریں، اور ویسے بھی نمازوں میں اور بلکہ مجلسوں کے اختتام پر بھی جو ہے اس دعا کا پڑھنا سنت ہے۔ تو یہ تھی سورۃ النصر کہ جس کی ہم نے مختصر انداز سے تفسیر ذکر کی ہے۔